اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے ہے اور میں اپنے وعدے کے مطابق ہر سنڈے جو ہمارا درس شائع ہوتا ہے، اس مرتبہ لیسن نمبر تربیت اولاد کے حوالے سے لیسن نمبر 123 ہے۔ یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ ملٹیپائی ہو کے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو۔ آج ہر کوئی اس پینڈیمک دور میں پریشان ہے۔ اگر کوئی خوب مالدار رہا ہو، بڑی بڑی فیکٹریز کا مالک ہو، اس کے بڑی پریشانیاں ہیں، اور چھوٹے روزگار والوں کی چھوٹی پریشانیاں ہیں، لیکن ہے سب پریشان۔ اس کورونا کا جو پینڈیمک دور کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے سال ہم لاک ڈاؤن سے پریشان تھے، اور اس مرتبہ کورونا کی اموات سے پریشان ہیں، اور ہر انسان اپنے پیسوں میں برکت چاہتا ہے، اور ہمارے معصومین ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کبھی مایوس نہیں رکھا۔ ہاں، تلاش کر کے نکالنے کی ضرورت ہے، انسان تلاش کرے تو اسے کافی انمول موتیاں اس خزانے سے، ان کے خزانے سے ملتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میں آج کے اس درس میں وہ عمل بھی دینا چاہتا ہوں جس سے انسان کی مالی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ جیسے کہ مولا نے کہا، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم ٹرین یا کار میں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں بہت بڑا پل آ جائے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ جو بھی ہماری سواری ہو، ٹرین میں ہم جا رہے ہیں یا کار میں جا رہے ہیں، دو مقصد ہے اس میں۔ ایک پرائمری جو اصل مقصد ہے وہ ہے اس پل کو پار کرنا اور اس طرف پہنچ جانا۔ سیکنڈری مقصد کیا ہے؟ جب پار کر ہی رہے ہیں تو اس کے خوبصورت مناظر آتے ہیں، جو پیارے پیارے سینز ہوتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہونا۔ تو ہماری زندگی اس پل کی طرح ہے جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا وہ مناظر ہیں، وہ سینز ہیں جسے ہمیں دیکھتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے گزرنا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک اس پار جانا، دوسرے جدھر سے ہم گزر رہے ہیں اس سے لطف اندوز ہونا، اور خدا کا شکر بجا لانا کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ایسے ایسے پیارے منظر دیکھنے کا۔ لیکن یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اسی میں ہم کھو جائیں اور اصل مقصد کو بھول جائیں، وہیں پہ ٹھہر جائیں، تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو عزیزو، اصل منزل آخرت کی ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک پل ہے جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں، لہٰذا اس کی ایک ایک چیز کو دیکھے اور اللہ کو یاد کرے۔ بھلے سے ہم پہ اچھا وقت آئے یا برا وقت آئے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی شخص زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور خوش رہ سکتا ہے جو اپنے حال سے خوش ہو۔ لیکن اگر ہم
کمپیئر کرنا شروع کرے دوسروں سے ہم کو کہ اس کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ مولا نے کیا کہا؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو تم شکر ادا کرو گے کہ کم سے کم ہمارے پاس چھت ہے، ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے۔ تو عزیزو، تو مقصد یہ ہے کہ آخرت ہماری منزل ہے، وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ آخرت کے درجات کو ہمیں اسی دنیا سے حاصل کرنا ہے۔ دنیا آخرت کا ایک ذریعہ ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری منزل ہے۔ تو دنیا میں ہمیں رہنا ہے، لیکن دنیا کے ہو کے نہیں رہنا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کے ساتھ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو پرسوں کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بینک میں کتنا بیلنس ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری پراپرٹیز کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زمینیں کتنی ہیں، مکان کتنے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارے پاس کتنے جوڑے کپڑے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، ہمارے روزے کتنے قضا ہوئے ہیں، کتنی نمازیں آیات ہم پہ جو واجب تھی ہم سے چھوٹ گئی ہیں، انہیں ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اولاد قضا نمازیں پڑھوا دیتی ہے، لیکن وہ بھی ایک جگہ چوک جاتے ہیں کہ نماز آیات کتنی واجب تھی۔ خوش نصیب ہے وہ پیرنٹس جن کی اولاد نماز آیات بھی کیلکولیٹ کر کے پوری کرتی ہے۔ تو عزیزو، اس میں انسان کا فائدہ ہے جو دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہیں یعنی موت جیسا راز کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آنے والی ہے، لیکن ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں۔ مثلا مرزا جواد تبریزی، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، وہ درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس میں کافی لوگ، بہت سے اسٹوڈنٹس تھے جو جاتے تھے، ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ سے انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں بہار، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تم بہار کے رہنے والے ہو تو کیا بتا سکتے ہو کہ شیخ محمد بہاری جن کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر زیارت گاہ بنی یا نہیں؟ اور کہہ کے رونے لگے۔ تو اب وہ طالب علم نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن ہر کوئی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑی شخصیت تھی، انشاءاللہ اگلی شب جمعہ میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جیسے سنا طلبہ رونے لگے، اتنا بڑا عالم دین اپنے وقت کا مرجع وقت وہ یہ کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں ان سے ملاقات کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتقال فرمائیں گے۔ اور یہی ہوا۔ اس اگلی شب جمعہ آئی تو ان کا جنازہ اٹھا، اور یہی نہیں بلکہ بیک وقت 250 مختلف حوزوں کے اسٹوڈنٹس نے ایک ہی خواب دیکھا کہ آیت اللہ تبریزی کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا ہے، اور آگے آگے رسول اللہ ان کے جنازے میں چل رہے ہیں۔ تو اب سوچئے کیا منزلت تھی ان کی، یہ منزلت آئی کیسے، یہ مقام ملا کیسے؟ مطالعہ، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب چونکہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ پریشان ہیں، ہاتھ تنگ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے آمدنی نہیں ہے، بہت سے جوان ایسے ہیں جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام ملتے ہیں اس سے کچھ کما لیتے ہیں، یا ہے ایسٹس ہیں لیکن ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، یا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک عمل ہے، وہ عمل ہمیں معصومین سے ملا ہے، وہ عجیب و غریب عمل ہے، یعنی سورہ کوثر کا عمل۔ اس کے لیے ہے کہ پہلے 21 مرتبہ صلوات پڑھے، پھر اس کے بعد 141 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، آرام کے ساتھ، بہت جلدی نہیں، آرام کے ساتھ بیٹھے، تنہائی میں بیٹھے اور مصلی پہ بیٹھے۔ صبح کی نماز کے بعد یا نماز شب کے بعد اگر کوئی پڑھے تو اور زیادہ فضیلت ہے، اور زیادہ اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ 141 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، کم سے کم 7 دن کرے،
اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس کو کنٹینیو بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ اتنی دولت مل جائے گی کہ نہ خود اس کی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرے گا۔ اور ایک اور عمل سورہ کوثر ہی کا ہے، یہ مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملا، لیکن ایک عامل نے اور معتبر عامل نے، جنہوں نے اپنا نام مخفی رکھنے کے لیے کہا، میں نام نہیں بتا سکتا، جن پہ میں اعتبار کرتا ہوں، انہوں نے مجھے ایک بڑا پیارا عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت سے ایسے بخور ہیں جو موکلین سے مخصوص ہے، لہٰذا ایک ایسا بخور ہے جس کو لونگ کہتے ہیں، وہ بھی کچھ موکلین کو بہت اس کی خوشبو پسند ہے، بالخصوص وہ موکل جو رزق میں برکت دیتے ہیں۔ اگر کوئی 3 مرتبہ صلوات پڑھے اور 20 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے اس پر دم کرے، 3 مرتبہ اس کو پھونکنے کے بعد اس کو پرس میں رکھے یا وہ جگہ رکھے جہاں پہ آپ سونا وغیرہ رکھتے ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو عزیزان محترم، اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے، انہوں نے کہا ہمیں تو بہت فائدہ ہوا ہے، میں نے اس کو آزمایا نہیں ہے، لیکن ایک امانت تھی، انہوں نے کہا کسی کو دینا چاہتے ہو تو آپ دیجئے، لیکن میرا نام پوشیدہ رکھیں۔ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ میں اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے، لیکن ایک اور چیز اور بتا دو، ایک اور اسی سے ملتی جلتی چیز ملی ہے مجھے، کہ سورہ کوثر کا جو ہم عمل کریں گے، 21 مرتبہ صلوات، پھر اس کے بعد 141 مرتبہ سورہ کوثر، پھر اس کے بعد جو ہے نا یا رزاقوں کی بھی ایک جگہ ملتا ہے کہ 100 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھے، اور یا رزاقو پڑھتے ہوئے تصور کرے آپ کو کیا پریشانی۔ اگر آپ کے بزنس میں آپ برکت چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو یاد کریں، اگر آپ قرض دار ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی جو بھی حاجت ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، وہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 100 مرتبہ پڑھے، پھر 21 مرتبہ صلوات پڑھ کے عمل کو کلوز کریں۔ ٹھیک ہے، یہ منیمم 7 ڈیز پڑھنا ہے، اور ویسے آپ سدا کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس سے اللہ آپ کو بے پناہ دولت میں برکت دے دے گا۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے خرچے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دوسروں کی مدد کے لائق بھی بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تو ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔